آج کی اس نشست میں ہم اللہ کی توحید بیان کرنے لگے ہیں، کیونکہ اللہ کی توحید کے ساتھ شرک یہ بت پرستی کی صورت میں تمام ادوار میں رہا ہے۔ آج ہم جس دور کا ذکر کر رہے ہیں یہ دور ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بت پرستی تو ختم ہو چکی، لیکن اس کی ایک کبھی صورت قبر پرستی یہ آج بھی جاری ہے، اور اس کا ذریعہ یہ پیری مریدی کا سسٹم، یہ عرس، یہ قبروں پہ بجتے ڈھول طبلے اور قوالیاں اور قبروں کو سجدے، یہ اسی اصنام پرستی کی صورت میں، اسی بت پرستی کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی توحید قرآن سے بیان کرتے ہیں براہ راست، لیکن ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ پچھلی 2-3 ویڈیوز ہماری پنجابی زبان میں گئی اور کچھ پنجابی زبان کا استعمال زیادہ تھا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہماری دعوت توحید ہمارے علاقے سے نکل کر دنیا کے کس کس کونے تک پھیل چکی ہے۔ مجھے ہندوستان سے ایک ہمارے ناظرین و سامعین میں ہیں جناب ولی اللہ کھتری، انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی کمیونٹی میں آپ کی تقاریر شیئر کرتے ہیں اور ہمیں ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پنجابی سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، تو آپ کی جو پنجابی میں ویڈیو ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی، آپ اردو میں ہی خطاب کیا کریں۔ تو آج کے بعد کوئی ایک آدھ جملہ اگر مجبوراً کہنا ہوا تو میں پنجابی میں کہہ دوں گا، ورنہ میں کوشش کروں گا کہ تمام جو تقاریر ہیں وہ میری اردو میں ہوں، کیونکہ پٹھان بھائیوں کو پہلے مسئلہ ہو رہا تھا اور اب باقی ممالک سے بھی لوگ رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اردو میں ہی خطاب کریں، کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی میں شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت حق پہنچ رہی ہے بحمد اللہ تعالی۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، باقی علاقے کے جو دیہات ہیں ان کی نسبت شرک اور قبر پرستی زیادہ تھی۔ یہ ولی اللہ صاحب بھی پہلے قبریلوی تھے، قبر پرستی کے عذاب میں مبتلا تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دی اور یہ اب الحمدللہ اللہ کی توحید بیان کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہمارے گاؤں میں بھی قبر پرستی باقی دیہاتوں کی نسبت زیادہ تھی، اور ہماری کوششوں سے یہ 200 سال کا گند بحمد اللہ تعالی اب صاف ہو کے تقریباً 90-95% صاف ہو گیا ہے۔ نوجوان نسل اب قبروں پہ تھوکتی بھی نہیں ہے، ان کے آستانے، ان کے کنجر خانے اب ویران پڑے ہیں۔ بھوک اور ننگ کا دور دورہ ہے، بلکہ بھوک اور ننگ دمالیں ڈال رہی ہے اور ان کا حشر دیکھنے والا ہے۔ اب یہ مزید شرک میں مبتلا ہیں، مجھے بھی اطلاعات ملتی رہتی ہیں، جس طرح وہ ایک ٹی وی اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری چڑیا خبر لے کے آتی ہے، تو میرے پاس بھی ایک بلبل ہے، وہ خبریں لے کے آتی ہے۔ تو آج کل وہ 10 بیویوں کا قصہ، وہ کفریہ کلمات اور وہ معجزہ حالانکہ پیغمبر کو عطا ہوتا ہے، پیغمبر کا کام ہے معجزہ دکھانا، وہ کوئی معجزے پڑھائے جا رہے ہیں 10 عورتیں اکٹھی کر کے، پھر ان کو خستہ لڈو کھلا کے کوئی چائے وائے دے کے تو دعا کروائی جاتی ہے کہ اللہ ساری مصیبت کٹے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یہ شرک اور قبر پرستی کے لیے چند مخصوص گھرانے باقی رہ گئے ہیں۔ باقی جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کو مبارک ہو، اور جو نوجوان ہمارے قافلے میں شامل ہیں میں ان کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کو اور اپنی خواتین کو ان سے بچائیں، ان کے پاس نہ جانے دیں۔ ابھی بھی زیورات چوری کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے ابھی بھی اطلاع ملی ہے کہ دوسرے شہر جہاں حضرت کی باقی فیملی آباد ہے، وہاں سے ایک پیرنی آئی ہے اور کسی یتیم بچی کا زیور بینک میں ڈال کے 7 لاکھ قرضہ نکلوا کے لے گئی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے گھر کا سونا سنبھالیں، اپنی عورتوں کو سنبھالیں، کہ جب پیرنی کا پیغام آ جائے کہ میں نے اسی طرح کے زیورات بنانے ہیں یا فلاں پیر کی شادی پہ جانا ہے ویسے ہی زیورات پہن کے، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ڈاکہ پڑنے والا ہے۔ اور جو عورت جاسوس تھی اور نشاندہی کرتی تھی کہ بھاری زیورات کس عورت نے پہنے ہوئے ہیں شادیوں میں، اور پھر اس کو بہلا پھسلا کے بلوایا جاتا تھا اور لوٹا جاتا تھا، تو اس بہن کو بھی میں نے نصیحت کی تھی لیکن اس نے شاید مانی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو بھی سزا دی ہے۔ اب اس کے گھر سے اس کی بچیوں کا زیور بھی زیورات چور پیرنی ہتھیا چکی ہے، اور اس کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے
کہ اگر تم نے پیر سجاد کے ساتھ رابطہ کیا، اس کو بتا دیا تو میں نے خودکشی کر لینی ہے اور میرا قتل تیرے سر پہ ہوگا۔ تو یہ حالات ابھی تک جو کہ تو ہیں، آپ لوگ مزید ہمت کریں اور ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے گھروں میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے مستریوں کے ساتھ مزدور پیر ہوں گے۔ باقی ان کو جہاں تک ہم نے گھیرا ڈالا ہوا ہے وہ بھی ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ انشاءاللہ یہ ظلم کی تاریک رات جلد ختم ہونے والی ہے اور توحید و رسالت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ہم انشاءاللہ جلد عرس ناپاک پہ حرام گوشت پکنے کا ثبوت اور حرام گوشت کی سپلائی کہاں سے آئی وہ بھی انشاءاللہ پورے ثبوتوں کے ساتھ جلد آپ کے سامنے لانے والے ہیں، تاکہ جو حرام گوشت پکا کے شوربہ پی کے للکریں مارتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ کیا کھاتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ وہ بھی جلد حاضر ہوں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ ان کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ان کا کفر و شرک کے خلاف، اصنام پرستی کے خلاف، بت پرستی کے خلاف ڈٹ جانا اللہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا ذکر 2-3 صورتوں میں آیا ہے۔ میں انشاءاللہ مختصراً آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں گا وہ آیات، اور وہ خود ہی اپنی وضاحت فرمانے والی ہیں، ان کی کوئی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ان کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد اصنام پرستی کے خلاف کس حد تک تھی اور کیا کیا انہوں نے تکلیفیں کاٹیں۔ ہم سیدھے سورہ مریم کی آیت نمبر 42 کی طرف چلتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب انہوں نے اپنے باپ آزر، ان کا باپ آزر نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے تھے، ان کے باپ کا اصل نام حضرت طارق تھا، وہ ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو جس نے پالا تھا، پالنے والے کو باپ کہتے ہیں، اور اس باپ کا نام آزر تھا۔ تو قرآن نے اسی پالنے والے کی وجہ سے اس کو باپ کہا کہ اے میرے باپ، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا، میرے پاس بارگاہ الہی سے علم پہنچ چکا جو تمہارے پاس نہیں آیا، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا، میں بے شک اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں خدائے رحمان کا عذاب آن پہنچے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگرداں ہو؟ اگر تم واقعی اس مخالفت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا اور ایک طویل عرصہ کے لیے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ گے۔ یہ بات پکی ہے کہ جب بھی مشرکوں کو بت پرستی یا قبر پرستی سے روکا جائے تو وہ سب سے پہلا وار یہی کرتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں عذاب دیں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہارا جینا محال کر دیں گے۔ سو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا جو آج کل آپ کو نظر آتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ جتھے پھر آپ کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن جن کا ایمان اللہ پہ پختہ ہو ان کو ان جتھوں کی، ان خبیثوں کی، ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال سلام علیک، اے ابا تیرے تے سلام ہوئے، اے ابا تم پہ سلام ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، میں اب بھی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، شاید تمہیں ہدایت دے دے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ
بدعائے ربی شقیہ، اور میں ان سب بتوں سے میں کنارہ کش ہوتا ہوں، اپنے رب کی عبادت میں یکسو ہو کر مصروف ہوتا ہوں، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میں اپنے رب کے کرم سے محروم نہ رہوں گا۔ فلما آتاز لہم وما یعبدون من دون اللہ وہبنا لہ اسحاق ویعقوب وکلًا جعلنا نبیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور ان بتوں سے دور ہو گئے، بالکل جدا ہو گئے، تو ہم نے انہیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام سے نوازا، اور ہم نے ان دونوں کو بھی نبی بنایا۔ پھر اسی کا ذکر اللہ پاک نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں اس انداز سے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبہ اور درجے کے مطابق فہم و ہدایت عطا کر دی تھی، اور ہم ان کی اہلیت کو خوب جاننے والے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب انہوں نے اپنے باپ وہی آزر جو پالنے والا تھا چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا تھا۔ یہ قبر پرست جو اب قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہیں اور ان قبروں کی کمائی کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ گلے رکھے ہوئے ہیں، یہ اسی کی ایک صورت ہے۔ اور جب ان کے پوجنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بت پرستوں والا جواب ہی دیتے ہیں کہ ہم باپ دادا سے ان کو پوجتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کا یہی دین تھا۔ وہ اسی پیر صاحب کی آ کے چما چٹی کرتے تھے، وہ بھی قبر پرست تھے، وہ ان قبروں پہ آتے تھے، ان کو بڑا فیض ملتا تھا، ان کو اولادیں ملتی تھیں، ان کو بیٹے ملتے تھے، ان کو بیٹیاں ملتی تھیں، ان کے بلکہ بیٹیاں تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، ان بیٹے ملتے تھے، ان کے پتر پیر صاحب جماتے تھے، ان کا رزق پیر صاحب دیتے تھے۔ خدا بھولا ہوا تھا۔ دور ابراہیم کے بت پرستوں کی طرح آج بھی جب ان بزرگوں کو جو اب ادھیڑ عمر سے، جو اب عقل سے عاری ہو چکے ہیں، ادھیڑ عمر بھی گزار چکے ہیں، ان کے جب نوجوان بچے ان کو روکتے ہیں کہ پیر صاحب کو پیسے نہ دیں، ان کے پاس نہ جائیں، قبر پرستی چھوڑ دیں، ان کے عرس پہ نہ جائیں، اپنی عزتیں بچائیں، تو ان کو ایک ہی جواب وہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا انہی کی دعاؤں کے صدقے تو وہ کامیاب ہوئے، پیدا بھی ہوئے تھے، اور میں بھی پیدا ہوا تھا اور تم بھی پیدا ہوئے، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ کئی بار ہم بیان کر چکے، مگر ان کے ذہن سے وہ خناس جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جو ان مشرکوں کی تھی، ان بت پرستوں کی تھی۔ وہ بت سامنے رکھ کے یہی کہتے تھے کہ ہم نے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس قبر کی پرستش کرتے دیکھا ہے، اس پیر کی پرستش کرتے دیکھا ہے، تو ہم وہ نہ چھوڑیں گے۔ تو اب بتائیں کہ اس دور کے کفار میں اور ان میں کوئی فرق باقی ہے؟ لیکن میں نوجوانوں کو داد دیتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ 200 سال کی غلاظت اور گند انہوں نے صاف کر دیا۔ اب اگلی آیت نمبر 54 کی طرف چلتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب صریحاً گمراہی میں تھے۔ تو سن لو، یہی جواب ان کے لیے بھی ہے جو آج نہیں ہٹتے قبر پرستی سے، کہ یہ بھی اسی کھلی گمراہی میں ہے۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام والا جواب دیا کرو کہ جو عرس والے دن بکرا پکڑ کے، دمبا پکڑ کے پیر صاحب کے پاس نذرانہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ ماں باپ کی خدمت کی، ماں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں، پیر صاحب کو دمبا دینے جا رہے ہیں، اس عرس پہ چڑھاوا، یہ سمجھتے ہیں یہ بخشے جائیں گے اس سے۔ تم وہی لوگ ہو دور ابراہیمی کے مشرک، کیسے بخشش ہوگی تمہاری؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ بولے کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ یہ الفاظ آج بھی مجھے بولے جاتے ہیں کہ یہ حق کی سمجھ صرف تمہیں آئی ہے، تم ان کا ٹھٹھا کرتے ہو، تم نے ایک اور تماشا لگایا ہوا ہے۔ واللہ ہم نے تماشا نہیں لگایا ہوا، ہم اللہ کی توحید بیان کرنے والوں میں سے ہیں۔ قال بل ربکم السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں ان پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا
کہ پھر اس کے بعد تم پیٹھ پھیر کر پلٹ جاؤ گے. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے کر دیے ایک بڑے بت کو چھوڑ کے. قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. وہ آ کر کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. جو قبر پرستی سے منع کرتا ہے یہ اس کو ظالمی کہتے ہیں، کیونکہ مولوی کا ٹکر بھی وہاں سے لگا ہے. یہ خبیث جا کے انہی درباروں پہ تقریریں کرتا ہے اور ان کے خدائی دعوے ثابت کرتا ہے اپنے جھوٹ سے. یہ بھی کھاتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے. یہ سب اللہ کے لاڈلے، یہ حرام خور، یہ ہمیشہ نصیحت کرنے والوں کو ظالمی کہتے ہیں. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جو ان کا ذکر بڑی حقارت سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون. وہ بولے اسے پکڑ کے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب دیکھ لیں. قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا حشر کر دیا ہے، وہی حشر جو ان کا آج کل ہوا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون. آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا تو ان بتوں سے ہی پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئیں اور کہنے لگے بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ نہ تو بولتے ہیں نہ سنتے ہیں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہی حال ان قبر والوں کا ہے جن کو آپ پوجتے ہو. مجھے بتاؤ کیا تم جب جاتے ہو تو کہتے ہو سن فریاد پیرا نے پیرا، سن بابا؟ وہ بابا آپ کو جواب دیتا ہے؟ نہیں دیتا. سنتا ہے آپ کی بات؟ نہیں سنتا. وہ مر چکا ہے، آپ کی بات کیسے سننے گا؟ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو قبر میں اتارا ہے، اب آپ کی بات کیسے سنے گا؟ اب اس پہ پیغمبروں کو گمان نہ کر لیا کرو، ان کی شانیں وراء الورا ہیں، الگ ہیں، ان کی بات ہی اور ہے. جب انشاءاللہ ہم رسالت کے دلائل پہ آئیں گے تو پھر وہ باتیں ہم آپ کو بیان کریں گے. ہم فی الحال ان بابوں کی، ان قبر پرستوں کی بات کر رہے ہیں. اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو میں کہہ رہا ہوں تف ہے تم قبر پرستوں پر اور ان قبر کے بنے ہوئے بتوں پر بھی تف ہے جن کو تم جا کے پوجتے ہو، جن سے تم مرادیں مانگتے ہو، جا کے جن کی پرستش کرتے ہو، جن پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں. تف ہے ان پر بھی اور تم پر بھی. قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو. آج بھی وہی حال ہے کہ قبر پرستوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان قبروں کو بچانا ہے تو پھر ان کی مدد کرو. جو تمہیں قبر پرستی سے روکتا ہے اور ہمارے کھانے کو روکتا ہے، چونکہ ہم حرام کھا رہے ہیں ان قبروں کی کمائی سے، تو اس سے ٹکرا جاؤ. لیکن بحمد اللہ تعالی اللہ کی توحید سنا کے ہم نے ان کو پسپائی پہ مجبور کر دیا ہے. اب ان کی بات کوئی سننے والا نہیں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے نار نمرود جو مشہور ہے اس میں اٹھا کے منجنیق سے پھینکا. کئی دنوں کا الاؤ جل رہا تھا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو میلوں تک تھی اس کے درمیان میں جا پھینکا اور اللہ کا حکم ہوا آگ کو کہ اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ اسے سردی لگے، سردی محسوس ہو. سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پہ. پھر اس کا ذکر سورہ الانعام، چھٹا سورہ قرآن پاک کا، اس کی آیت نمبر 76 میں آیا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما آفل قال لا احب الآفلین. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ جب رات ہوئی تو وہ تارا دکھایا کہ کیا یہ تمہارا رب ہو سکتا ہے.
پھر وہ تارا بھی غروب ہو گیا. پھر فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ جو چاند نکلا ہوا ہے کیا یہ تمہارا رب ہے؟ ان کو سمجھانے کے لیے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین. پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو ان سے کہا کہ کیا یہ تمہارا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے کہ میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں میں سے ہوتا. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر. پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ تمہارا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اے لوگو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مثال پیدا فرمایا، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اپنے دین کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص کر لو. اس اصنام پرستی، اس قبر پرستی سے توبہ کر لو. اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے ان کو نصیحت کرو. نوجوان سامنے آؤ اور اپنے والدین کو روکو، اپنی ماؤں بہنوں کو روکو کہ وہ اس شرک باللہ سے باز آ جائیں. یہی جہاد ہے. آج کا پیغام یہی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.